اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ سورہ بقرہ کی انشاءاللہ 75 آیات ہو چکی ہیں اور آپ 75 سے آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور اذا جب لَقُوا الَّذِينَ، لَقُوا ملاقات سے لفظ ہے، ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خلا اور جب خلا خلوت سے لفظ ہے، جب اکیلے ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں، بعضهم ان کا بعض، الی بعض بعض کی طرف، قالو تو کہتے ہیں اتحدثونہم، حدث بیان کرنا، حادثہ حدیث بھی اسی سے لفظ ہے، بیان جو بات ہوتی ہے، اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ہم ان سے، بما وہ باتیں، فتح اللہ نے کھول لی ہیں، علیکم تم پر، لجحاجوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، بھی ان باتوں کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ جہاں اب یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں آپس کی باتیں ان سے نہ کیا کرو، یعنی کلام اللہ کی باتیں جو ان کی تورات میں نازل ہو چکی ہیں، ان کے اندر کیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں ان سے مت بیان کیا کرو، کل کو یہ ان کے پاس دلیل ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے جھگڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جھگڑا کریں گے، کہیں گے کہ اللہ انہوں نے اس وقت دنیا میں یہ باتیں مانی تھی کہ ان کی تورات کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان ہو چکی ہیں، اور یہ پہچانتے بھی تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی آ چکے ہیں جن کی پیشین گوئیاں ان کی تورات کے اندر ہو چکی تھیں، تو کہتے ہیں کہ جو تمہیں اللہ نے باتیں بتائی ہیں ان کے سامنے نہ کھولا کرو ان کو، یہ ان کے پاس بطور دلیل باتیں آ جائیں گی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے، وہ ان کے پاس دلیل ہو جائے گی۔ تو یہ کلام اللہ سے مراد جہاں تورات ہے، یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ان کی کتابوں میں تھے، ان سب میں انہوں نے تعویلیں کر کے اصل مطلب سے دور کر دیے تھے۔ اس طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال، حق کو باطل اور باطل کو حق لکھ دیا کرتے تھے، رشوت لینی، غلط مسائل بتانے کی عادت ڈالی تھی۔ ہاں کبھی کبھی جب کہ رشوت ملنے کا امکان نہ ہوتا، حکومت جو ان کے پاس تھی، ریاست تھی، جو ان کے پاس عہدہ ہوتا تھا، ان کے جانے کا خوف نہ ہوتا تو وہ اپنے لوگوں سے، یعنی جو مرید بنے ہوئے تھے ان کے، تو ان سے الگ میں جب ہوتے تھے تو حق بات کہہ بھی دیا کرتے تھے، اور مسلمانوں سے ملتے تو کہہ دیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی سچے ہیں اور حق ہیں، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہ باتیں ان سے چھپا کے رکھیں، یہ ان کے پاس ایک دلیل ہو جائے گی آپ کے پاس۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ میں ہمارے پاس سوائے ایمان والوں کے اور کوئی نہ آئے، تو ان کافروں اور یہودیوں نے کہا جاؤ کہہ دو کہ ہم بھی مان لائے ہیں، اور یہاں آئے تو پھر ویسے ہی رہے جیسے تھے، بس یہ لوگ صبح ہو کر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور شام کو گھر میں جا کر کفار میں مل جاتے تھے، یعنی اس طریقہ یہ اونچے ہاتھ کنڈے کرتے تھے کہ ہم بھی کہیں لوگوں کو کہ ہاں بھی مسلمانوں کے پاس بیٹھ کے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یعنی اور لوگ جو اسلام لا رہے ہیں ان کو بھی منحرف کریں، ان کو بھی اسلام سے متنفر کریں کہ وہ بھی ان کے پاس نہ جائیں۔
وہ بھی اپنے دین سے پھر جائیں، اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ تو قرآن پاک کے ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ آگے چلیں گے کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے شروع حصہ میں ایمان لے اور پھر آخر میں کفر کرو، یعنی صبح کو ایمان لے شام کو مکر جاؤ کہ نہیں ہم نہیں مان لے کے، یعنی اس طریقے سے لوگوں کے اوپر منفی اثر پڑے گا۔ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کے اوپر وہ بھی پیچھے ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ کتنے عقل مند لوگ ہیں، یہی ایمان لا کے واپس ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہے۔ اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ ہم اسلام کے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ تھے ان کی مکاریاں، اور ان کی مکاریاں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون وہ جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ سر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جن کے اوپر قرأت نہیں کی جاتی۔ یعلنون لفظ ہے اعلانیہ سے، ظاہر کرنا، جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، جو وہ چھپا کے کرتے ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ومنہم اور ان میں سے بعض امیون، امی کی جمع امیون، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، لا یعلمون الکتابہ جو نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ سوائے چاند آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ، الا یظنون مگر گمان کرتے ہیں۔ امی کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا پڑھنا جانتا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت امی بھی آئی ہے، اس لیے کہ آپ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو ان کے پاس کیا ہے، چند آرزویں ہیں، لیکن گمان کرتے کیا ہیں کہ ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، اور صرف یہ اپنی آرزوؤں کے اوپر چل رہے ہیں۔ بس آرزویں تھی کیا تھی ان کی، کہ بس ہم ہی ہیں بڑے اور ہمارا ہی نام ہے اور ہم ہی اللہ کو پسند ہیں۔ تو اس طریقے سے بس یہ ان کی آرزویں تھیں، اور بس ان کا جو کر رہے تھے کام بس اپنے گمان پہ اپنی اٹکلیں دوڑا رہے تھے۔ فویل للذین، ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، ویل للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون کاتبہ سے لفظ ہے، یکتبون لکھنے والے، کاتبہ لکھنا، کتابہ کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں، حاذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیجترو تاکہ حاصل کریں، بھی اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا بہت تھوڑی قیمت ہے۔ فویل لہم سو بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے جو، کاتبات جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، ہم مما اس کی وجہ سے، یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، تو اس کے معنی ہلاکت میں بھی آ گیا، سخت میں بھی آ گیا، عذاب، برائی، افسوس، دکھ، رنج کے وقت بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ویلو، ویہو، ویش، ویہ، وی کا، وی، یہ سب ایک ہی معنی ہے۔ وہ بعض نے ان کے الفاظ کے جدا جدا معنی بھی کیے ہیں، لیکن جس طرح کا جملہ اگر اس کے مطابق پھر اس کا جو ہے وہ معنی لیا جائے گا۔ لیکن ویل لفظ ہے نکرہ، نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ جو معنی میں بد دعا کے ہے اس لیے سے مبتدا بنا دیا گیا ہے۔ یہاں یہودیوں کے علماء کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہتے تھے اور اپنے والوں کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے،
اہل کتاب نے کتاب اللہ میں تحریف کی، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کر دی ہے، اس کی تشہیر کی، پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر ان کی تبدیل کر دے کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے ہو۔ یعنی مسلمان کچھ ان سے یہ قصے کہانیوں کے بارے میں کوئی بات لے لیتے تھے۔ تو تھوڑے مول سے مراد یہاں ہے بے نسبت آخرت کے کمی ہے، گویا ساری دنیا مل جائے لیکن جنت کے مقابلہ میں وہ بے حد حقیر چیز ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ ان کی اس فعل کی وجہ سے وہ اپنی باتوں کو اللہ رب العزت کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں۔ ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، لکھی اپنے ہاتھوں سے اور پھر لوگوں سے منواتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ باتیں اللہ کی ہیں۔ تو جو تھوڑا مول کیسے ہو گیا؟ چاہے ساری دنیا بھی لے لیں، تو کیا کیا ہے انہوں نے؟ دنیا لے کے آخرت دے دی ہے، تو یہی بڑی بربادی اور ہلاکت کا سودا کر لیا انہوں نے۔ استغفر اللہ وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، لن ہرگز نہیں، تمسا مس کرے گی، چھوئے گی، النار آگ، الا مگر، ایامن چاند دن، مدودہ لفظ عدد سے، عدد مطلب گننا، عدد گننا، چاند گنے ہوئے دن۔ کل اتخذتم، کہہ دے کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عہدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، تو ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا عہدہ، اپنے عہد کو۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ اب جو یہودی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہمیں تو تھوڑی دیر ہی آگ لگے گی اور اس کے بعد پھر ہم نکل آئیں گے۔ اور کچھ یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے میں ہمیں ایک دن عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اور بعض کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے پوجا کی تھی 40 دن تک، وہ بچھڑے کی پوجا جو کی تھی، تو ہم نے 40 دن ہی رہنا ہے بس جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ اگر تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو پھر تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ سے عہد لیا نہیں تو تم اللہ تعالیٰ پر پھر وہ بات تم باندھتے ہو، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو پھر، اور وہ کہتے ہو کہ جو اللہ نے نہیں کہی۔ یعنی یہ یہودی لوگ اپنے پاس ہی اپنی باتوں کو ہی لکھ لیتے اور پھر لوگوں کو منواتے رہتے، اور جو لوگوں کو خوش فہمی رکھا ہوا تھا کہ اتنے دن ہی لگے گی اور اتنے دن ہی لگے گی ہمیں، اور پھر ہم بخشے جائیں گے اور اس طرح ہو جائے گا اور جنتوں کے وارث بن جائیں گے، تو یہ اپنے پاس ہی کرتے رہتے تھے۔ قرآن اور حدیث کے اندر ان کی کسی بات کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسبا، جس نے کمائی، سیئاتن، سیئت برائی، جس نے برائی کمائی، وہ احاطت، اور گھیر لیا، احاطت لفظ احاطہ کرنا سے، بھی اس کو، خطیئتہ، اس کے گناہ نے، فاولئک، تو وہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی برائیاں کما رہے تھے یہ لوگ، اس طرح کی باتیں کر کے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ کر بڑی بڑی برائیاں کما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی جو برائیاں کما رہے ہیں کہ ان کی برائیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ان کے گناہوں نے، ان کی برائیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور یہی لوگ ہیں آگ والے ہیں، آگ کے اندر جانے والے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ پھر نکل آئیں گے، نہیں، ہمیشہ ہی رہیں گے ان کے اندر۔
वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वो आमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने नेक अमल किए, उलाइका, ये वही लोग हैं, अस्हाबुल जन्नती, जन्नत वाले, हम फिया खालिदून, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। यानी वो लोग जो गलतियां करने वाले वो हमेशा ही जहन्नम के अंदर रहेंगे, और उनके बरक्स वो लोग जो नेकियां कमाने वाले हैं वो हमेशा ही अल्लाह ताला की जन्नतों में रहेंगे, और इसमें फिर हमेशा रहेंगे, वो वहां से निकाले नहीं जाएंगे। वाइज अखाजना, और जब हमने लिया, अखाजा लिया, मिसा का अहद, पुख्ता अहद, बनी इसराइला, बनी इसराइल से, ला ताबुदूना, कि तुम नहीं इबादत करोगे, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की, वबिल वालिदैन, और वालिदैन के साथ एहसानन, एहसान करोगे, वजिल कुर्बा, और कराबत वाले के साथ, वल यतामा, और यतीमों के, वल मसाकीन, और मस्कीनों के, मस्कीन की जमा मसाकीन, और मस्कीनों के, वकूलू, और कहो, लिन्नासी, लोगों से, हुस्नन, अच्छी बात, वाकी मुस्सलाता, और कायम करो नमाज को, वातु ज़कात, और दो ज़कात, सुम्मा तवल्लैतु, फिर तुम पलट गए, तवल्ले वल्ला से लफ्ज़ है मुड़ना, पलट जाना, वापस हो जाना, इल्ला कलीलन, मगर थोड़े, मिनकुम, तुम में से, व अंतुम, इस हाल में कि तुम गरीज़ून, मुंह फेरने वाले थे। अब जहां यहूदियों की और बातों का जिक्र हो रहा है कि इनको हुक्म क्या दिया गया था, यहूदियों के पुख्ता अहद लिया था इनसे। और अहद पता है ना, अपने पीछे सुना कि कैसे अहद लिए थे इनके, ये अपनी किताबुल्लाह को लेते नहीं थे, अपने अहकामात को मानते नहीं थे, तो पहाड़ इनके ऊपर मुसल्लत किया गया था कि पकड़ो इनको, लो इनको। और उनके अंदर अहकामात क्या थे, अल्लाह के अलावा तुमने किसी की इबादत नहीं करनी। ये सारे नबियों का ये एक मुश्तरक दावत है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी, दूसरे मबूदान बातिल से बच के रहना है अपने। सबसे बड़ा हक अल्लाह ताला ही का है, और इसके तमाम हुकूक में बड़ा हक यही है कि इसकी इबादत की जाए और दूसरे किसी की इबादत ना की जाए। अब उसके अल्लाह की इबादत के बाद बंदों के हकूकुल्लाह के बाद हकूकुल इबाद का जिक्र हो रहा है। अब ना ये हकूकुल्लाह जो है ना, अल्लाह की इबादत जो है ना, अब आम लोग यही समझते हैं कि सिर्फ माथा टेकना अल्लाह के सामने और बस ये अल्लाह की इबादत है, और बाकी सारे काम जो हैं वो लोग दूसरों से ही मांगते हैं। आजकल के नाम नहाद मुसलमान भी और दूसरों से ही मांगते हैं और दूसरों के नाम पे देते हैं। मसलन जो जानवर भी ज़िबा करते हैं गैरुल्लाह के नाम पे, और जाके मनते मुरादे हैं वो भी मांगते हैं गैरुल्लाह से, और फिर उनसे जो बेचारे दुनिया से चले गए, मर खप गए, वक़्त के साथ साथ वक़्त गुजर गया बड़ा, तो जाके फिर उनकी कब्रों से मांगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इनको ये नहीं पता कि ये हम उनकी इबादत कर रहे हैं, मरने के बाद भी उनकी इबादत कर रहे हैं। तो बंदों के हकूक में माँ बाप का हक है चूँकि बहुत बड़ा है, इसलिए इनका हक बयान किया गया है। और कुरान पाक के एक और जगह पे इरशाद होता है, अनिशकुरली वाली वाली दई का, मेरा शुक्र करो, अपने माँ बाप का भी एहसान मानो। और जगह पे फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, तेरे रब का फैसला है कि इसके सिवा दूसरे की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करते रहो। ये सूरत इसरा की आयत है। अच्छा, बुखारी और मुस्लिम में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल सबसे अफजल है? आपने फरमाया नमाज को वक़्त पर अदा करना। पूछा इसके बाद? आपने फरमाया माँ बाप के साथ सलूक एहसान करना। पूछा फिर कौन सा? फिर अल्लाह की राह में जिहाद करना। और एक और सही हदीस में भी है, किसी ने पूछा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूं और भलाई करूं? आपने फरमाया अपनी माँ के साथ।
पूछा फिर किसके साथ? फरमाया अपनी माँ के साथ है। पूछा फिर किसके साथ है? फरमाया अपने बाप के साथ है। और फिर करीब वाले के साथ है, और फिर करीब वाले के साथ है। यानी 3 दफा फरमाया माँ के साथ है, और फिर बाप के साथ 4थी दफा, फिर उसके जो करीब हैं, यानी जो बाप हो गए या दादा हो गए या और रिश्तेदार हो गए। तो इस उम्मत का भी यही हुक्म दिया गया है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन ihसाना। अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो। माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, कराबतदार पड़ोसियों के साथ, दूर वाले पड़ोसियों के साथ, और मुसाफिरों के साथ, लौंडियों के साथ, गुलामों के साथ एहसान किया करो, भलाई किया करो। तकब्बर और फख्र करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत बेनिस्बत और उम्मतों के इन फरमानों को मानने में और इस पर अमल पैरा होने में बहुत ज़्यादा मजबूत साबित हुई है, माशाल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं। वाइज और खजना, और जब हमने लिया मीसाकुम तुम्हारा पुख्ता अहद, ला तस्फिकूना नहीं बहाओगे तुम, दिमाअकुम अपने खून, वला तुखरिजूना और ना निकालोगे तुम, अनफुसकुम अपने आप को, मिन दयारिकुम अपने घरों से, सुम्मा अकरार तुम फिर तुमने इकरार किया, व अंतुम इस हाल में कि तुम ताशहदून खुद शहादत देने वाले हो। इकरार किस चीज का लिया? अपने एक दूसरे का खून नहीं बहाने और एक दूसरे को घरों से भी नहीं निकालना, ये है इकरार। उस वक्त ना औस और खजरज और दीगर कबाइल ये इनके ना आपस में बने हुए थे, जंगो जदाल रहता था और इनकी आपस में ग्रोह बने हुए थे। मदीने के यहूदियों के भी 3 कबीले थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर। ये नज़ीर जो है ये ज़वात से है, नज़ैर भी कुछ पढ़ते हैं, और बनु करैज़ा। बनु कैनका और बनी नज़ीर जो थे जो खजरज के तरफदार और इनके भाई बंद बने हुए थे, और बनी करैज़ा का भाईचारा औस के साथ था। जब औस और खजरज में जंग ठन जाती तो यहूदियों को ये तीनों ग्रोह भी अपने अपने हलीफ के साथ देते और इनसे मिलकर इनके दुश्मन से लड़ते। दोनों तरफ के यहूदी यहूदियों के हाथों मारे भी जाते और मौका पाकर एक दूसरे के घरों को भी उजाड़ देते। देश निकाला भी दिया करते थे, मालो दौलत पर कब्जा कर लिया करते थे। जब लड़ाई मकूफ हुई तो मगलूब फरीक के कैदियों को फिदिया देकर छुड़ा लेते और कहते कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म है, और हमें से जब कोई कैद हो जाए तो हम फिदिया देकर छुड़ा लें। पहले तो लड़ रहे हैं आपस में, तो लड़ना भी तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया ना कि लड़ना ही नहीं, एक दूसरे को निकालना ही नहीं। देश निकाला का मतलब देश से निकाल देना, अपने वतन से निकाल देना, मुल्क से निकाल देना। और जब लड़ाई खत्म हो गई है तो फिर फिदिया भी दे के जो कैदी एक दूसरे के यहाँ कैद हो जाते फिर उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते और कहते कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमें से जब कोई कैद होए तो हम फिदिया देकर छुड़ा लें। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसकी क्या वजह है कि मेरे इस एक हुक्म को तो तुमने मान लिया, लेकिन मैंने कहा था कि आपस में किसी को कत्ल भी ना करो, घरों से ना निकालो, इसे क्यों नहीं मानते? किसी एक हुक्म पर ईमान लाना और किसी के साथ कुफर करना ये कहाँ की ईमानदारी है? आयत में फरमाया कि अपने खून ना बहाओ और अपने आप को अपने घरों से ना निकालो। अपने आप को यानी ये अपने ही हैं सारे, जो लोग यहूदी अपने आपस में एक ही है। तो ये इसलिए कि हाँ मजहब सारे के सारे एक जान की मानद हैं। हदीस में ये भी है कि तमाम ईमानदार दोस्ती सिला रहमी रहमो करम में एक जिस्म की मिसल होते हैं। किसी एक अज़ू के दर्द से तमाम जिस्म बेताब हो जाता है, सारे जिस्मों को बहुत तकलीफ हो जाती है, रातों की नींद उचाट हो जाती है। इसी तरह एक अदना मुसलमान के लिए सारे जहान के मुसलमानों को तड़प उठना चाहिए। तो कुछ बातों पे अमल किया, कुछ के ऊपर ना अमल किया तो अल्लाह ताला को ये काम पसंद नहीं है। आज मुसलमानों का भी यही हाल है।
جو باتیں اچھی لگتی اور آسان لگتی ہیں ان کو تو اپنا لیتے ہیں، اور جو مشکل لگتی ہیں اور قدرے کرنی ہیں وہ ذرا مشکل ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے، جتنا عمل کر لیا بس اللہ قبول فرما لے اور بس اللہ ایسے کر دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی انہی لوگوں کا طریقہ کار ہے، مسلمانوں کے اندر بھی کچھ باتوں کو مان لیا اور کچھ کو نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خود بھی اقرار کرتے ہو اس حال میں کہ تم نے جو عہد کیا تھا، شہادت دیتے ہو تم خود بھی، یعنی ان کی کتابوں کے اندر یہ چیز ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ثم انتم، پھر تم ہی، ہؤلائی، وہ لوگ ہو جو، ہوا کی جمع ہؤلائی، تقتلون، قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وتخرجون، اور نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، کم من، جو تم میں سے تھے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، تو ظاہرون، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ہے، وَإِن یأتوکم، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں، اسارا، اسیر کی جمع ہے، قیدی ہو جانا، تفادوہم، تو تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وہوا، حالانکہ حقیقت یہ ہے، محرم، حرام کیا ہوا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، اخراجکم، ان کا نکالنا، افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون، اور کفر کرتے ہو، ببعض، بعض کے ساتھ، فما جزاء، جزا ہے، من یفعل، اس شخص کی جو کرے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، سوائے، خزی، رسوائی کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لٹائے جائیں گے، رد سے لفظ ہے یہ، رد کرنا، لٹائے جانا، واپس کر دینا، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافلین، ہرگز غافل، اما تعملون، اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وہی جو تفصیل بیان ہو چکی پچھلے آیات میں بھی، یہ وہی چیز ہے کہ ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے ہو اور پھر نکالنے میں بھی مدد کرتے ہو، گناہ اور زیادتی میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، تو قیدی ہو کے آ جائیں تو پھر تم فدیہ دے کے چھڑاتے بھی ہو، تو تمہارے اوپر تو نکالنا ہی حرام ہے۔ تمہاری کتاب کے اوپر لکھا ہے، تمہاری تورات میں لکھا ہے کہ اپنے ہم وطنوں کو نکالنا نہیں اپنے وطن سے۔ تم کتاب اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا تو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اس کے لیے، اور قیامت کے دن بھی وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائے گے، اور اللہ تعالیٰ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ یہودی اگر کچھ باتوں کو مانیں اپنی کتاب کی اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایسا حکم ہے کہ اب کچھ مان لینا کچھ چھوڑ دینا؟ تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلے قوموں کے جو آپ کو حالات بیان فرماتے ہیں، یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی باز آ جاؤ، کہ آپ نے اس طریقے سے دنیا کے اندر زندگیاں گزار کے نہیں آنی، پورے کے پورے حکم اللہ تعالیٰ کے ماننے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم تمہارے اوپر لاگو کیے ہیں تمہارے بھلے ہی کے لیے کیے ہیں، تمہاری بہتری کے لیے کیے ہیں، تمہاری دنیا کے اندر بہتری کے لیے کیے ہیں، اور جب تم دنیا کے اندر ان قوانین کے مطابق زندگیاں گزار کے آؤ گے تو آخرت میں بھی کامیاب ٹھہرو گے۔ اگر تم دنیا کے اندر اس طریقے کے مطابق زندگیاں گزار کے نہ آئے تو آخرت میں کامیابیاں کیسے مل جائیں گی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ باقی سب کچھ ہے